کنٹینیوڈ ہے آیت نمبر 92-93 سورہ نساء. یہ اس کا سیکنڈ ٹریک بن رہا ہے. تو آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اب یہ ہے دوسری کنڈیشن. وَمَن يَقْتُلْ، تو اگر قتل ہو، جس نے قتل کیا، مؤمنن یعنی کہ مومن کو، متعمدن یعنی اب یہ ہے کہ اس نے بڑی سوچ سمجھ کے اس بلیور کو قتل کیا، انٹینشنلی اس کی نیت تھی قتل کرنے کی، تو اس نے برابر اپنی نیت کے مطابق سوچ سمجھ کے اس مومن کو قتل کیا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے جہنم، ہیل فائر، اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. خالدن، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اس نے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جانتے بوجھتے قتل کیا ہے، تو اب اس کی سزا یہ ہے، وہ آخرت کی سزا ہے. اور آخرت کی سزا میں اللہ نے یہ بتا دیا یہاں پر کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشگی کے لیے. خالدن فیہا، اسی میں یعنی جہنم میں. وغضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا بہت غضب ہوگا، یعنی غضب ٹوٹے گا. اللہ کا غضب ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ کتنا اس بندے پہ کتنی بھیانک یعنی ایٹروسٹیز اور کیا کیا اس کے اوپر جو عذاب آئیں گے. وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر. اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہی ہے کہ بندے کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، پھر خیر نہیں ہے اس میں. وَأَعَدَّ لَهُ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذابًا عظیما، یعنی بہت ہی ٹیریفائنگ یعنی خوفناک عذاب، بہت ہی ہاریفائنگ عذاب وہ اللہ نے اسپیشلی تیار کر رکھا ہے اس کے لیے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. If a man kills a believer intentionally, his recompense is hell, to abide therein forever, and the wrath and the curse of Allah are upon him, and a dreadful chastisement is prepared for him. دیکھ لو، اس کی نوٹ ہے 612 note. What is mentioned here is the punishment in the hereafter. یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، جانتے بوجھتے جس نے ایک مومن کو مارا ہے، قتل کیا مومن کو، تو اس کی سزا کیا ہے وہ آخرت کی بتائی جا رہی ہے. اور آخرت کی سزا کا مطلب ہے بہت انڈیورنگ، بہت لمبی، کبھی نہ ختم ہونے والی. The legal consequences enforceable by human society are mentioned in Surah Baqarah, ayat number 178, under the rules of قصاص. قصاص کا قانون ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں ہم نے پڑھ لیے تھے، جس کے اندر جو قانونی طور پہ ایسی کسی بھی مطلب قتل کا کہ کیا اس کا مطلب قانونی طور پہ اس کا کیا انجام ہونا چاہیے، جو انسانوں کے معاشرے کے اندر جس کو کہ مطلب انفورس کیا گیا، تو وہ ہے قصاص کا قانون جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا، آیت نمبر 178. یہاں پر دنیا کی اب بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ختم ہو گئی وہاں سورہ بقرہ میں، جہاں پر ہیومن سوسائٹی کے اندر کیا کرنا چاہیے وہ بتا دیا گیا. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے نا سورہ نساء میں، وہ ہے آخرت کی سزا، آخرت کا عذاب. That is, a life should be taken for a life destroyed. یعنی جو
ایک زندگی تم لے لیتے ہو تو وہ جو ہم نے پڑھے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جیسے ایک زندگی کے بدلے میں دوسری ایک زندگی، یعنی کہ مطلب اگر ایک غلام قتل ہوا ہے تو تمہارے جہاں سے قتل ہوا اس کے ادھر سے بھی تم غلام کو ہی قتل کرو گے. یہ نہیں کہ ابھی ایک غلام یہاں قتل ہوا تم وہاں پر 10 جو ہے وہ ان کو مطلب فریڈ مین کو قتل کر رہے ہو، یا ایک عورت اگر قتل ہوئی تو تم 10 آدمیوں کو قتل کر، یا پورے سمجھو پورے قبیلے کو ہی قتل کر رہے ہو. تو ایسا خون خرابہ جو ہے وہ نہیں پسند کیا گیا ہے. صرف یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، اور وہ یہ دانت کے بدلے دانت، اگر عورت ہے تو اس کے بدلے عورت ہے، وہ غلام ہے تو پھر غلام کی کیٹیگری، اور اس طرح سے کہ یعنی ایکوالٹی کا ہے نا، وہ قصاص کا مطلب یہی ہے، ایکوالٹی. تو یہاں پر ہے دیٹ از اے لائف شوڈ بی ٹیکن فار اے لائف ڈسٹرائڈ، بٹ دس شوڈ بی آن اے اسکیل آف ایکوالٹی، کہ اسی کو قصاص بولا گیا ہے کہ برابری کا ہوگا وہ. A single murder should not commit a whole tribe to a perpetual blood feud as in the days of ignorance. کیونکہ جو جہالت کا دور تھا، یوم جاہلیہ، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک بندہ اگر ادھر کا مرا ہے تو ادھر کی پورے قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو مرنا پڑے گا، یعنی کہ بدلہ لیا جائے گا کہ وہ ایک کے بدلے میں 100 کو مارو، 10 کو مارو، 20 کو مارو، ایسا. تو اب وہ 20 کو ماریں گے تو وہ پھر اور بولے اب ہم 40 کو مارتے، تو یہ زندگی بھر مرڈر کرتے ہی رہیں گے. تو ایک سنگل مرڈر جو ہے اس کے بدلے میں پورے قبیلوں کو مت مار دو، کہ خون خرابہ مت بنا دو جاہلیت کے دور کے مطابق. بٹ if the heirs of the man slain accept reasonable compensation، یعنی اگر جو بھی شخص جو ہے جس کا قتل ہو گیا ہے اور اگر اس کے جو بھی وارثدار ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، they accept reasonable compensation، کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کو یہ ریزنیبل جو اس کا جو بلڈ منی ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں. this should be accepted، اس کو قبول کیا جائے گا. and the taking of a life for a life should be put to a stop، یعنی یہ اگر تم نے کمپنسیشن یا جو بھی مطلب دیت پیسہ جو منی ہے وہ دے دیا اگر، تو اب اس کو قبول کرو اور زندگی کے بدلے میں دوسری زندگی لینے کا جو معاملہ ہے اس کو بند کرو، سٹاپ کرو، کیونکہ اس میں جان کی حفاظت جو ہے وہ اسلام میں زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے. دس کورس لیڈس ٹو دا سیونگ آف لائف، اس طرح کرنے سے زندگی بچائی جاتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو قتل کرو جان کے بدلے جان. اینڈ از کمانڈیڈ ٹو مین آف انڈرسٹینڈنگ، تو جو بھی مین آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اولی الالباب لوگ ہیں، عقل والے لوگ، سمجھدار لوگ، ان جن کی تعریف آئی ہے قرآن میں، مین آف انڈرسٹینڈنگ، اولی الالباب. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو یہ حکم کیا گیا ہے کہ یہ چیز کو تم کرو جس میں زندگی کو بچایا جائے. یہ نہیں کہ زندگی جو ہے اس کو قتل عام کرو اور جتنا ہو سکے خون خرابہ کرو، یہ نہیں کہا گیا.